بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، بندہ ناچیز محمد حسنین رضا رضوی ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ مفتی فضل احمد چشتی اور اس کے حواریوں کی حقیقت اہل علم پر واضح ہو چکی ہے۔ جب اس نے یزید پلید کی بے جا حمایت کا سلسلہ شروع کیا تو استاذ محترم مناظر اسلام علامہ عبدالحمید چشتی صاحب زیدہ مجدہ نے اس کا خوب تعاقب کیا۔ اپنے موقف میں لاجواب ہونے کے بعد فضل احمد چشتی نے اصل موضوع سے فرار حاصل کرنے کے لیے بڑے زوردار دعووں کے ساتھ ایک منطقی سوال داغ دیا اور مناظر اسلام علامہ عبدالحمید چشتی صاحب زیدہ مجدہ کو چیلنج کر دیا کہ میرے اس سوال کا جواب دو اور دو مقدموں کے درمیان فرق بیان کر دو تو میں تمہارا مرید ہو جاؤں گا۔ جب مناظر اسلام علامہ عبدالحمید چشتی صاحب زیدہ مجدہ نے اس کے چیلنج کا جواب دے دیا تو اس نے خود تو خاموشی کا لبادہ اوڑھ لیا اور اپنے ایک شاگرد محمد شعیب ملتانی کو آگے کر دیا، جو بڑے پرغرور انداز میں ایک فیل بدمست کی طرح آیا مگر بہت جلد جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ استاذ گرامی، مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب زیدہ مجدہ نے اپنے دو کلپوں میں شعیب ملتانی اور اس کے استاذ فضل احمد چشتی پر تابڑ توڑ سوالات کر کے ان کا ناطقہ بند کر کے رکھ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شعیب ملتانی بھی کسی کونے خدرے میں چھپ کے بیٹھ گیا۔ آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں کہ استاذ محترم مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب نے 7 فروری کو ایک کلپ جاری کیا جس کا عنوان تھا فضل چشتی کے کنگلے شاگرد کی منطقی فیکٹری کا پول، اور 14 فروری کو دوسرا کلپ جاری کیا جس کا عنوان تھا فضل چشتی کے شاگرد کی علمی قلعی بیچ چوراہے میں کھل کر رہ گئی۔ 7 فروری سے لے کر آج تک فضل چشتی کے حواریوں نے استاذ محترم مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب کے ان منطقی سوالوں کو چھوا تک نہیں۔ شعیب چشتی نے ایک کلپ میں دھوکہ دہی اور تلبیس سے کام لیتے ہوئے اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی ناکام سی کوشش ضرور کی تھی، مگر استاذ محترم مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب کے کلپ نمبر 2 میں اس کا آپریشن کیا گیا تو ان کی طبیعت صاف ہو گئی، آپریشن کامیاب رہا۔ اس کے بعد منطقی حوالے سے ان پر دوبارہ کسی قسم کے درد کا حملہ نہیں ہوا اور وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ اب ایک اور شاگرد علی حیدر میدان میں اترا ہوا ہے اور وہ بڑے فخر سے بتا رہا ہے کہ میں 15-16 کلپ بنا چکا ہوں، لیکن خانے والیوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ بندہ ناچیز علی حیدر کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہے کہ ہم حاضر ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اساتذہ کرام کو تکلیف دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی باتوں میں کوئی نیا انفیکشن نظر ہی نہیں آ رہا جس کے لیے کسی نامور سرجن کی ضرورت پیش آئے۔ آپ کے کلپوں کا تو حال بقول شاعر یہ ہے، بس پرانی گسی پٹی باتیں، رنگ تازہ بیاں میں تھا ہی نہیں۔ اساتذہ کرام کی خدمت کا صدقہ ہے، ہم بھی ماہر سرجن کی طرح یہ خدمت سر انجام دیں گے۔ یوں ہی چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں استاذوں کے دابے ہیں تو یہ فن آیا ہے۔ اب کی بار ہمارا طریقہ علاج ذرا مختلف ہوگا، ہم مختلف کلپوں میں تدریجاً آپ کے دل و دماغ میں جمع شدہ مواد کی صفائی کا عمل شروع کریں گے تاکہ آپ کی طبع نازک پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ قند مقرر کے طور پر ایک بار پھر آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ بڑے حضرت نے وعدہ فرمایا تھا کہ استاذ محترم علامہ عبدالحمید چشتی صاحب زیدہ مجدہ مقدمہ اجنبیہ اور غریبہ کے درمیان فرق بیان کر دیں تو میں ان کا مرید ہو جاؤں گا۔ مناظر اسلام علامہ عبدالحمید چشتی صاحب کو تو ایسے مریدوں کی ضرورت ہی نہیں،
مگر آپ کے حضرت صاحب کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا تاکہ وہ وعدہ خلافی کے مرتکب نہ ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متفق علیہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافقی ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ ناظرین، اب میں فضل چشتی کے حواری علی حیدر کے ایک سوال کی طرف آتا ہوں۔ اس نے استاد گرامی مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب زیدہ مجدہ پر جھوٹا الزام لگایا کہ انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا انکار کیا ہے، جو کہ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے پہلے کلپ میں بھی یہ سوال کر چکا ہوں مگر ابھی تک جواب نہیں آیا۔ حواری کے اس الزام کا جھوٹا ہونا اتنا واضح ہے کہ جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی اتمام حجت کے لیے جواب عرض کرتا ہوں۔ پہلے اس کی آواز میں یہ الزام آپ بھی سنیں۔ جواب بنا تو ان کو اس بات کا جواب نہیں آیا ابھی تک۔ اگلی بات میں نے یہ کی کہ سیدنا صدیق اکبر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تمام امت مسلمہ یہ مانتی ہے، تو یہ آپ ان کی بھی سن لیں۔ جب میں نے یہ کلپ ادھر پیش کیا نا ان کو، تو ابھی تک اس کا بھی جواب وہ نہیں دے سکے۔ اگر ان کے پاس کوئی جواب ہے تو وہ ہمیں بتائیں۔ پہلے آپ کا اس کا یہ جو ہے نا بیان سنیں۔ تے پاک حسین اپنا کنبہ تے خون دیتا ہے، حالانکہ نبیاں تو بعد سب تو زیادہ قیمتی خون حسین پاک۔ ناظرین، آپ نے اس حواری کا الزام بھی سنا اور مناظر اسلام علامہ عبدالحمید چشتی صاحب کے الفاظ بھی سن لیے۔ ناظرین، میرا اس حواری کو اور اس کے تمام ہم نواؤں کو چیلنج ہے کہ مناظر اسلام کے اس کلپ میں یا اس پورے بیان میں یا ان کے کسی بھی بیان میں دکھا دیں کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں، یا کہیں یہ کہا ہو کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء نہیں ہیں۔ تم نہیں دکھا سکتے، یا تو ایسا بیان دکھاؤ یا مان لو کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا ہے۔ مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب زیدہ مجدہ نے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تقابل کیے بغیر حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے کہ ان کا خون سب سے قیمتی خون ہے، کیونکہ ان کا خون خون رسول ہے۔ اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہونا کہاں سے لازم آ گیا؟ صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لقد علم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی اعلمہم بکتاب اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جانتے ہیں کہ میں یعنی عبداللہ ابن مسعود ان سب سے زیادہ کتاب اللہ کا جاننے والا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ وہ کہہ رہے ہیں اعلمہم بکتاب اللہ، میں صحابہ میں سب سے زیادہ کتاب اللہ کا علم رکھنے والا ہوں۔ کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے منکر تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، فلا یلزم منہ ان یکون اعلم من ابی بکر و عمر و عثمان و علی وغیرہم بالسنۃ ولا یلزم من ذلک ایضا ان یکون افضل منہ عند اللہ تعالی۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی وغیرہم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے زیادہ سنت کے عالم ہوں، اور نہ ہی اس سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان صحابہ سے افضل ہونا لازم آتا ہے۔ علامہ عبدالحمید چشتی صاحب زیدہ مجدہ پر فتویٰ لگانے والوں، اب بتاؤ علامہ نووی پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ متفق علیہ روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کے کچھ بچوں اور عورتوں کو شادی سے آتے ہوئے دیکھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انتم من احب الناس الیہ، اللہم انتم من احب الناس الیہ یعنی الانصار، تم مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو، تم مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ حواری صاحب بتلاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو سب سے زیادہ محبوب فرمایا، کیا اس سے یہ لازم آ گیا کہ انصار مدینہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ محبوب تھے اور آپ سے بھی زیادہ افضل تھے؟ نہیں، ایسا لازم نہیں آیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صحابہ سے زیادہ محبوب تھے اور آپ ہی تمام صحابہ سے زیادہ افضل تھے۔ اگر استاذ گرامی علامہ عبدالحمید چشتی صاحب زیدہ مجدہ نے خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو پاکیزہ ترین کہہ دیا تو اس سے بھی ان کا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہونا لازم نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نسب کی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کلو سبب و نسب منقطع یوم القیامت الا سبب و نسبی، قیامت کے روز میرے سبب اور نسب کے علاوہ ہر سبب اور نسب منقطع ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں اور آپ کی شہزادیوں کی نسبی فضیلت بیان کرے تو اس سے ہرگز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان حضرات کی فضیلت لازم نہیں آئے گی۔ ہماری صاحب بتلاؤ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نسبی شان اور فضیلت حاصل ہے یا نہیں؟ آپ کا خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک سے ہے یا نہیں؟ اس نسبی فضیلت سے افضلیت ہرگز لازم نہیں آئے گی۔ اگر محض اہل بیت اطہار کی شان بیان کرنے کو، ان کی نسبی فضیلت بیان کرنے کو اور ان سے محبت کرنے کو تم رفض کا نام دیتے ہو اور اسی بنا پر تم مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب زیدہ مجدہ کو رافضی کہتے ہو تو مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے امام فضل احمد چشتی کی آواز سن لو کہ جب حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر محبت اہل بیت کی وجہ سے رافضی ہونے کا الزام لگایا گیا تو انہوں نے یہ شعر پڑھا، آپ خود فضل احمد چشتی کی آواز میں سن لیں۔ پھر وہی گل کرانگا جیڑی سیدنا امام شافعی نے کیتی سی۔ امام شافعی تے کسے؟ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت نال پیار کر دیا بڑی بڑی تعریف دے لفظ بول جاندے سن۔ کسے آکھیا امام شافعی دے منہ وچوں اہل بیت دی تعریف سن دیا کسے آکھیا اے لگدا ہے رافضی ہے شیعہ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر سن لو کان حب آل محمد رفضا فلیشہد الثقلان انی رافض۔ فرمایا اگر اہل بیت دی محبت، اہل بیت دا پیار اگر اینو آکھدے نے شیعہ بننا تے پھر دو جہان دے جن انسان سارے گواہ بن جاؤ میں شافعی شیعہ جے کی مطلب۔ ناظرین اب میں آخر میں ایک انتہائی تکلیف دہ موضوع کی طرف آتا ہوں۔ مفتی فضل احمد چشتی اور اس کے حواری ہمارے اساتذہ کو گالیاں دیتے رہتے، ہمیں کوستے رہتے تو کوئی بات نہیں تھی، یہ ان کا عمل تھا۔ مگر میں تو حیران رہ گیا کہ مفتی فضل احمد چشتی اپنے باطل نظریے کو ثابت کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی شان اقدس میں بھی احتیاط کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ پہلے آپ توجہ سے اور اپنے ایمان کو حاضر کر کے مفتی فضل احمد چشتی کا یہ بیان اسی کی آواز میں سنیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے امام حسین نے انکار بیعت دا سبب خود بیان کیتا ہو دس سبحان اللہ وہ کی فخرج وخرج معه ابن الزبير وقال هو يزيد الذي نعرف والله ما حدث له عزم ولا مروى سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن زبیر تے امام علی مقام نے فرمایا کہ دونوں انکار کر کے مدینے جو چلے گئے، رستے سے کٹھے سن، مکے شریف جا رہے سن، کٹھے ہی سن۔
دونوں نے آپس میں گل کی تھی، یار تمہیں پتہ ہی یزید جس حال کا بندہ ہے، جس حال دا ہے تمہیں پتہ ہے، آپ جاننے یزید الذی نعرف، یزید وہی ہے جنہوں پچھاڑنے پتا ویسا ما واللہ ما حدث له عزم ولا غروہ، اللہ کی قسم نہ اس کا پختہ ارادہ ہے نہ پختہ خیال والا بندہ ہے، عزم نہیں ہے اس کے پاس اور مروت نہیں ہے۔ اے جرم لایا الزام دونوں بزرگوں نے، نہ عزم ہے نہ مروت ہے۔ ہوں میں یہ تھوڑی وضاحت کرنا کہ عزم اور مروت کسی کے پاس نہ پانا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فاسق یا بدکار ہے۔ میں اللہ کا قرآن سناتا ہوں سبحان اللہ، اور حضرت آدم کے بارے میں سناتا ہوں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم بھول گیا، اس کے پاس ہم نے عزم نہ پایا۔ اور کیا تھا کہ وہ زنا شراب کرتے سن، بول دے نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دے بارے رب فرما رہا ہے وہ کول عزم نہیں سی، بھول گیا سا، عزم نہ پایا۔ تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم زانی شرابی سے؟ اللہ فرما رہے انہوں نے کوئی عزم نہیں سی۔ ناظرین، ہم نے کسی قسم کی قطع برید کے بغیر فضل احمد چشتی کا یہ طویل بیان آپ کو سنایا۔ آپ اصل کلپ نیٹ پر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ فضل چشتی کے بقول حضرت امام علی مقام اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یزید کی بیعت سے اس لیے انکار کیا کہ ان کا یزید پر الزام تھا کہ یزید پختہ ارادے اور پختہ خیالات نہیں رکھتا، اور فضل چشتی کے بقول یہ بات تو العیاذ باللہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام میں بھی موجود تھی کہ آپ میں بھی عزم نہ تھا۔ ہر عاقل شخص جانتا ہے کہ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ کے عزم کی نفی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے شجر ممنوعہ سے کھا لیا، بھول گئے، ان کا عزم کھانے کا نہیں تھا، نافرمانی کا عزم نہیں تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ان کا کمال بیان فرما رہا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اے لوگو، میں مالک ہوں، میں ان کے لیے عسیٰ آدم ربہ کے کلمات فرما سکتا ہوں، مگر تم ہرگز ان کو گناہ گار نہ کہنا، کیونکہ ان کا تو حکم عدولی کا عزم ہی نہیں تھا، یہ تو ہماری حکمت تھی کہ وہ بھول گئے۔ اور خود فضل چشتی کے بقول یزید میں عزم نہیں تھا، اسی لیے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کیا۔ یزید میں عزم کا نہ ہونا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک عیب تھا، ورنہ خود فضل چشتی کے بقول انکار کیوں فرماتے؟ اب بات بالکل واضح ہے، یزید کا جو عیب تھا اس کو درست ثابت کرنے کے لیے فضل چشتی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت کر رہا ہے۔ میں مفتی نہیں ہوں، کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول پیش کر رہا ہوں۔ آپ شفا شریف صفحہ نمبر 798 پر فرماتے ہیں فی رجل ایرا رجلا بالفقر فقال تؤجرنی بالفقر وقد رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الغنم فقال مالک قد اراد بذکر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی غیر موضعه ارى ان يؤدب قال ولا ينبغي لأهل الذنوب اذا اوتبوا ان يقولوا قد اخطأت الانبیاء قبلنا۔ کسی شخص کو دوسرے شخص نے فقیر کہہ کر شرم دلائی تو اس شخص نے جواب میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نامناسب مقام پر کیا ہے، اسے تعدیب کی جائے۔ اور آپ نے فرمایا گناہ والوں کو اگر عتاب کیا جائے تو ان کے لیے یہ کہنا درست نہیں کہ ہم سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی خطائیں سرزد ہوئیں۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کسی شخص کا فقیر ہونا کوئی گناہ نہیں، لیکن عرف میں فقیر ہونے کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لہذا اگر ایسا شخص
اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بکریاں چرانے کا ذکر کر دے تو وہ شخص سزا کا مستحق ہے۔ اور فضل احمد چشتی کے بقول یزید میں عزم کا نہ ہونا یہ امام علی مقام کے انکار بیعت کا سبب تھا۔ اگر عزم نہ رکھنے والا خلیفہ بننے کا اہل نہیں تو پھر وہ نبوت کے منصب پر کیسے فائز ہو سکتا ہے؟ مگر فضل احمد چشتی العیاذ باللہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف یہ نسبت کر رہا ہے۔ ناظرین، میں تو یہ مطالبہ جائز ہی نہیں سمجھتا، ورنہ میں ضرور یہ مطالبہ کرتا کہ فضل احمد چشتی کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت کر دے کہ حضرت آدم علیہ السلام عزم والے نہیں تھے۔ گناہ کا عزم نہ ہونا اور بھول جانا یہ عیب نہیں ہے، یہ تو ان کا کمال ہے۔ ناظرین، فضل احمد چشتی کے اس قول سے توہین لازم آ رہی ہے۔ اگر تنبیہ کے بعد بھی اس کو درست کہتا رہا تو یہ التزام بن جائے گا۔ غیور سنی مسلمان اور غیور مفتیان اعظام کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ وہ اس حساس مسئلہ کی طرف ضرور توجہ فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔